اچھے اور خوبصورت انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ شک کرنا ایسی بیماری ہے کہ ہنستے بستے گھر اجاڑ دیتی ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہو ہی نہ۔ محبت تو یہ ہے کہ رب کی محبت کو آور رکھا جائے۔ وفا تو یہ ہے کہ جنت تک کا سفر ساتھ ہو۔ دنیا میں کسی کا محبوب ہونا کائنات کا شاید سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ وہ میرے دل کا پسندیدہ شخص ہے، اس کے ذکر پر تو میری روح بھی مسکراتی ہے۔ کسی نے نکاح نامے پہ دستخط کیے، کسی کی محبت کو طلاق دی گئی۔ محبت یہ بھی ہے کہ جسے چاہا جائے اس کی چاہ کا احترام کیا جائے، اس کے سامنے رونا دھونا شروع کر کے اس کی چاہ میں رکاوٹ بن کے اس کا سکون برباد نہ کیا جائے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، انسان جب اندر سے مر جاتا ہے تو وہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ امیر ہے وہ شخص اس کی جیب میں عورت کی وفا ہو۔ اچھے انسان کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ پاک خود ہوتا ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا۔ تجھے رات بھر ایسے یاد کرتا ہوں جیسے صبح امتحان ہو میرا۔ پھر یوں ہوا کہ ماں نے مجھے چوم کر کہا قسمت خدا کے ہاتھ میں، تو غم زدہ نہ ہو۔ اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے لیے جو بھی خرچ کریں گے اس کا 2 گنا ثواب ملے گا۔ ہر رات سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیں اور صاف دل لے کر سوئیں۔ مہربان رہیں یہاں تک کہ اگر تمام لوگ آپ سے نفرت کریں گے اور بدسلوکی کریں گے۔ کسی خوبصورت شخص کا انتخاب نہ کریں، ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا سکے۔ جنت کی چابیاں چھڑکوں پہ پڑی ہیں، لوگ پریشان ہیں، حج مہنگا ہو گیا۔ ہم نے چہرے پہ مسکراہٹ لا کر آئینوں کو ہمیشہ گمراہ رکھا۔ ہم ناکامیوں کو قسمت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ مل گیا تو ہمارا کمال، نہ ملا تو قسمت خراب۔ جب پانے پر شکر ادا نہیں کرتے تو کھونے پر شکوہ کیوں؟ لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا وہ آپ کو سمجھتے ہیں۔ گلے شکوے بیکار ہیں کیونکہ ان کا رویہ آپ کے ہر سوال کا جواب ہے۔ سب کہتے ہیں زندگی ایک نعمت ہے، مجھے لگتا ہے زندگی ایک کڑی آزمائش ہے۔ قبریں پرانی ہو بھی جائیں تو فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ ہمیشہ تازے رہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مہنگا پانی آنسو ہے، اس میں صرف 1% پانی اور 99% احساسات ہوتے ہیں۔ بہترین تبلیغ صرف الفاظ سے نہیں بلکہ معاشرے میں اپنے عمل اور رویے سے ہوتی ہے۔ اللہ اپنی تمام مخلوق میں سے کسی ماں کو اولاد کی موت کا دکھ نہ دے۔ ہم بزرگوں کی روایت سے جڑے ہیں بھائی، نیکیاں کر کے بھی کبھی پھل نہیں مانگا کرتے۔ اپنا ماضی، اپنا گربان اور اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہے۔ ہمیشہ سفید کفن میں ہی نہیں بلکہ سرخ جوڑوں میں بھی اکثر جنازے اٹھتے ہیں۔ یہ ہے ہماری اوقات اور باتیں اتنی بڑی بڑی تکبر کے ساتھ۔ انسان کو ہمیشہ جھک کے رہنا چاہیے کیونکہ جنہیں تم غرور دکھاتے ہو انہیں بھی خدا نے ہی پیدا کیا ہے۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا؟ اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں رہے گا؟ کبھی تم نے کھلے آسمان کے نیچے رات کے تیسرے پہر کی خاموشی کو محسوس کیا ہے؟ وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی رنگ لاتا ہے، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، جبکہ غصے کا رنگ محبت اور وقار کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ رونا جب زندہ لوگوں کے لیے پڑ جائے تو آخری سانس تک صبر نہیں آتا۔ جب تم میں احساس مر جائے تو بہتر ہے تم بھی مر جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں بہترین انسان وہ ہے
جو فوت ہو چکا ہے۔ وفادار شخص ہر حالت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، حالات کے مطابق نہیں۔ خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ جدید انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی تھام کر ہم اتنا چلے کہ راستے بھی پریشان ہو گئے۔ لباس دیکھنے میں اتنا مصروف ہیں لوگ کہ وقت ہی نہیں ملتا انہیں اخلاق دیکھنے کا۔ مرد اپنی آنکھ نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے اور تلاش دونوں کو عزت اور احترام کی ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کوئی صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں گی تو پھر اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے کہ جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسید ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھار انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ خوش رہنا آپ کا حق ہے، کسی کو یہ حق چھیننے نہ دیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولیں تاکہ کبھی واپس لینے بھی پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ کتنی آسانی سے لوگ گوا دیتے ہیں اتنی مشکل سے کمائے ہوئے مخلص رشتے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ اینٹ پر اینٹ رکھ کر دیوانے بناتے ہو، کبھی دل سے دل ملاؤ تاج محل بنے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دکھ اور غم سے بے نیاز ہو جائیں، بلکہ دل میں بہتے درد کے دریا کا رخ اللہ کی رضا کی طرف موڑ دیں۔ میں نے سیکھا ہے ریاضی کے اصولوں سے جو ناممکن ہو اسے فرض کر لیا جائے۔ نکتہ چینی اور عیب جوئی وہ اینک ہے جس سے اپنے سوا باقی سب کچھ نظر آتا ہے۔ یا الہی، پاکستان بھر میں اور باخلوص کراچی میں ہونے والی بارشوں کی تباہی سے تمام اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اپنے کردار اور اخلاق کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ پھولوں کی زندگی بہت خوبصورت اور مختصر ہوتی ہے۔ یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ چاہے مختصر ہو، جیو ہمیشہ خوبصورت جیو۔ اگر آپ اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو مرنے نہیں دیں گے تو یہ آپ کو موجودہ حالات کی خوشیوں سے کبھی لطف اندوز نہیں ہونے دیں گے۔